بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے، دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے دین کو سمجھیں کہ عنوان سے آج ہماری گفتگو اپنے 12ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ گزشتہ تقریروں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین کو ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن اور اہل بیت کی حدیثوں کو نہ سمجھیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اس سورے کا انتخاب کیا گیا جو سورہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، سورہ حمد۔ سورہ حمد کی کچھ آیتوں کی تفسیر اور ان کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ گزشتہ تقریر میں گفتگو اس آیت تک پہنچی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج اسی جملے کی، اسی آیے مبارکہ کی کچھ وضاحت اور کچھ تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیے مجیدہ میں سب سے پہلے ایاکا ہے۔ ایاکا کے معنی کیا ہیں؟ ایاکا یہ ضمیر ہے مفعول کی، پروردگار کے لیے ہے یہاں پر، اور یہ نعبدو سے پہلے ہے تو اس نے تخصیص کا فائدہ دیا ہے، یعنی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا، یا کے معنی ہیں ضمیر خطاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ خطاب کر رہا ہے، اے میرا اللہ ایاکا تیری عبادت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ایاکا ضمیر خطاب ہے، حاضر کی ضمیر ہے۔ ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ غائب کے لہجے میں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائب کا لہجہ تھا۔ اب غائب سے حضور میں آ رہے ہیں، مقام خطاب میں آ رہے ہیں، ایاکا تیری عبادت کر رہا ہوں۔ گویا بندہ خدا سے کہہ رہا ہے، حاضر ہو کر کہہ رہا ہے۔ تو ایا کے معنی ہیں حضور کے، یعنی عبادت ہم ایسے کریں کہ حاضر رہیں عبادت میں۔ اسی وجہ سے علامہ طباطبائی تفسیر میزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں کہ فالعبادت انما تکون عبادتا حقیقیہ، عبادت اس وقت حقیقی عبادت ہوگی اذا کان علی خلوص من العبد، جب بندہ خلوص سے عبادت کرے۔ یہ خلوص کیا ہے؟ وہو الحضور، یہ حضور ہے، یعنی حاضر رہ کر اللہ کی عبادت کرے، اس کا روح اس کی، ذہن اس کا، فکر اس کی، سب حاضر رہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ ہم اپنے رب کی، اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ایاکا اس سے ایک معنی سمجھ میں آتے وہ یہ کہ ہم اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، جس کا حکم قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 2 نے دیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
اللہ کی عبادت کرو، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. یعنی اپنی عبادت میں تم کچھ بھی شامل نہ کرو، نہ اس نیت سے عبادت کرو کہ لوگ تمہاری مدح و ثنا کریں گے، یعنی ریاکاری شامل ہو جائے گی اس میں. نہ اس نیت سے عبادت کرو کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو لوگ ہماری ملامت کریں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کرو، حاضر ہو کر اس کی عبادت کرو کہ اس شان سے یہ عبادت ہونی چاہیے کہ گویا بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. ایاکا یعنی حضور کے ساتھ اللہ کی عبادت، ایاکا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت، کوئی ملاوٹ نہیں، بغیر ملاوٹ کے اللہ کی عبادت. دوسرا لفظ ہے نعبدو. تھوڑے سے معنی اس کے میں بیان کر چکا ہوں. نعبدو ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ میں نہیں کہہ سکتا، عابدو نہیں کہہ سکتا کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تب بھی اسے نعبدو ہی کہنا ہے. یعنی ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں. اور اس لفظ میں کہ نعبدو ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، اس میں تواضع اور انکساری بھی ہے اور ایک نقطے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم تنہا عبادت نہیں کرتے ہیں، یا تو لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جماعت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اگر ہم تنہا بھی ہوتے ہیں تو ہم حقیقت میں تنہا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں. ان میں سے ہمارا ہاتھ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہمارے پیر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری آنکھ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہمارے جسم کا رویا اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو نعبدو ہم اللہ کی عبادت. اس عبادت کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ نہیں سمجھ پائے کہ عبادت کے معنی کیا ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے. اسی وجہ سے ایک فیکٹری کھول دی گئی، شرک کی فیکٹری، کہ جہاں سے لگاتار مسلسل فتوے صادر ہو رہے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، یہ فرقہ مشرک ہے، مسلمانوں کا یہ گروہ مشرک ہے. اس وجہ سے یہ فتوے آئے کہ وہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ نعبدو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، نعبدو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اس معنی عبادت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم معنی عبد کو سمجھیں. عبد یعنی بندہ. عبد کسے کہتے ہیں؟ جب معنی عبد ہماری سمجھ میں آئیں گے تب معنی عبادت خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائیں گے. عبد کسے کہتے ہیں؟ العبد هو المملوک من الانسان. انسان اگر کسی کا مالک بنے، کسی انسان کا مالک بنے، تو وہ انسان جو مالک بنا ہے اسے آقا کہتے ہیں، جس کا مالک بنے ہیں اسے عبد کہتے ہیں. مملوک ہوتا ہے عبد، یعنی وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے. اگر انسان کسی کا مالک ہے یعنی آقا ہے تو غلام اسے عبد کہیں گے. مگر یہاں کے اوپر انسان کا اختیار بہت ہی محدود ہے. آقا اپنے غلام کو یہ تو حکم دے سکتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو، میرا یہ کام کر دو، مگر آقا اپنے غلام کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تمہارا تھوڑا سا قد کم ہے، اپنے قد کو لمبا کر لو، یا تمہارا رنگ کم ہے تم گورے ہو جاؤ. یہ آقا کے اختیار سے باہر ہے. بھئی یہی بنیادی فرق ہے. انسان اگر کسی انسان کا مالک بنتا ہے تو اس کا اختیار کچھ اور ہوتا ہے. پروردگار اگر آقا اور مالک ہے تو اس کا اختیار کچھ اور ہے. عبد یعنی مملوک. عبد یعنی مملوک. اور سبھی اللہ کے مملوک ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جتنے ہیں سب کے سب بندے بن کر، عبد بن کر اس کے حضور میں حاضر ہوں گے. سب کے سب بندے ہیں، سب کو پروردگار نے اپنا عبد کہا. اب اس وجہ سے دیکھیں، جب عبد کے معنی واضح ہو گئے، عبد یعنی ہم کسی کی ملکیت میں ہیں، اسی سے نعبدو ہے. بندہ
کسی کی ملکیت میں، یعنی ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک کوئی اور ہے۔ جب عبد کے یہ معنی ہیں کہ ہم کسی کی ملکیت میں ہیں، تب عبادت کے معنی دیکھیے کہ عبادت کے معنی کیا ہے۔ علامہ طباطبائی المیزان میں عبادت کے معنی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں: العبادت ہی نصب العبد نفسہ۔ عبادت کیا ہے؟ عبد یعنی بندہ، وہ جو مملوک ہے، بندہ اپنے آپ کو نصب کر دے فی مقام المملوکیہ، مقام مملوکیت میں، ملکیت کے مقام میں، کہ میں کسی کا مالک ہوں۔ کس کے لیے نصب کر دے اپنے آپ کو؟ لرب ہی، اپنے رب کے لیے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت یعنی اپنے آپ کو بندگی کے لیے پیش کر دینا، مقام مملوکیت میں، کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، بس یہ سمجھ لینا، اور اس عنوان سے اپنے کو پیش کرنا کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کو بندگی کہتے ہیں، اور جو پیش کرے وہی عبادت کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مقام عبدیت کتنا بلند ہے کہ پہلے ہم عبد تو بنے۔ دیکھیں ابلیس عابد بن گیا تھا مگر عبد نہیں بنا تھا، عبادت کرتا تھا وہ، اور اس نے اللہ کی عبادت سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ابلیس یہ کہتا تھا میرے اللہ ایک سجدے کی معافی دے دے، اتنے سجدے کروں گا کہ شاید کسی نے اتنے سجدے نہ کیے ہوں۔ تو پروردگار کا جواب آیا تھا تو اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہتا ہے، مجھے یہ منظور نہیں، میں جس طرح سے چاہتا ہوں ویسے میری عبادت ہو، یہ مجھے منظور ہے۔ تو عابد تو تھا ابلیس مگر عبد نہیں تھا۔ عبد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا مالک نہ ہو بلکہ اپنے رب کو اپنا مالک مانے، اپنا مالک جانے، اسے عبد کہتے ہیں۔ ابلیس عابد بن گیا تھا مگر عبد نہیں بن سکا تھا۔ یہ مقام عبدیت کتنا بلند ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچائیں گے کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس وقت تک عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ مقام عبدیت کتنا عظیم ہے اور کتنی بلند ہے۔ یہ صفت عبدیت مولائے کائنات فرماتے ہیں، بہار میں علامہ مجلسی نے جلد 74 صفحہ نمبر 403 میں یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان تحریر فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الہی مقام مناجات میں، بہت خوبصورت مناجات ہے مولائے کائنات کی، 3 جملے بہت ہی خوبصورت ہے مقام مناجات میں مولائے کائنات کی۔ پہلا جملہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن، اے میرے اللہ ہماری عزت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہ دیکھیے کتنا عظیم جملہ ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، عزت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی مقام عبدیت میں اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ تو جب اپنے آپ کو مقام عبدیت کو میں پہنچا دیا، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے ہمارا اللہ ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہم کریں گے، جو کام وہ چاہے گا اس کام کو ہم انجام دیں گے، جس نام سے وہ پکارے گا ہم اس نام پر لبیک کہیں گے۔ یہی شان عبدیت ہے، اور مولائے کائنات نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑے بندے اللہ کے وہی تھے، کچھ اپنی مرضی کے مالک نہیں، جو کچھ اللہ کا حکم اسی پر سر جھکایا، جو کام قدرت نے مولائے کائنات کے سپرد کیا، مولائے کائنات نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ شاید تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی نظیر، اس کی مثیل، اس کی مثال نہیں ملے گی جیسے کام مولائے کائنات نے کیے ہیں۔ پروردگار مالک ہے، اگر اس مالک نے اپنے بندے علی بن ابی طالب سے یہ چاہا کہ شجاعت کا مظاہرہ ہو تو اس طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ فرشتوں نے کہا لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ جب کہا سخاوت کا مظاہرہ ہو تو اس شان سے سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ جو کام قدرت علی کے ذمے لگاتی گئی، علی اس کام کو اس طرح سے کرتے رہے کہ صفوف انبیاء میں بھی وہ ہمیں نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اگر مالک نے کہا صبر کا مظاہرہ ہو تو اس طرح سے مولائے کائنات نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ملتا ہے صفوف انبیاء میں
ایسا صبر نہیں نظر آتا جیسا صبر امام علی کا تھا۔ تو مقام عبدیت میں اپنے آپ کو پہلے پہنچائیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ عبادت یعنی اللہ کا کہنا ماننا، عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت کا ایک حصہ ہے، نہ کہ یہ مکمل عبادت ہے، نہ کہ یہ پوری عبادت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ عبادت کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت، اس سب کے لیے۔ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ تو ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی میرے اللہ ہم صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، کسی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہے ایاک نعبد کے ایک معنی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ ہر نبی یہی میسج لے کر آیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ ہر امت میں رسول آئے ہیں، ہندوستان میں بھی رسول آئے ہیں، چائنا میں بھی رسول آئے ہیں، ہر جگہ پروردگار نے رسول کو بھیجا ہے۔ کس پیغام کے ساتھ بھیجا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ کیا مقصد؟ یعنی اطاعت صرف اللہ کی کرو، طاغوت کی اطاعت مت کرو۔ ہر باطل کی طاقت کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو یا انسان ظالم کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا أَن يَعْبُدُوهَا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، وہ لوگ جو طاغوت سے جنہوں نے اجتناب کیا، ان کی عبادت سے اجتناب کیا، ان کی بندگی سے اجتناب کیا۔ تو طاغوت کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے تخصیص یہاں کو پر آئی ہے ایاک نعبد، میرے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی اطاعت صرف اور صرف تیری ہے، طاغوت کی اطاعت ہم نہیں کرتے۔ یہ طاغوت آپ نے آیت الکرسی میں یہ آیتیں ضرور پڑھی ہوں گی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست طاغوت ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نور سے نکالتے ہیں اندھیرے کی طرف۔ پھر اس سے پہلے والی آیت ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اور جس نے جو اللہ پر ایمان لایا اور طاغوت کا انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، ایسی رسی جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو اب ان آیتوں کو ایاک نعبد سے ملائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا کہنا مانتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم اطاعت نہیں کرتے، کسی بھی طاغوت کی اطاعت ہم نہیں کرتے۔ شریک نہ کریں اللہ کی اطاعت میں، کسی کو شریک نہ کریں، یہی شرک ہے جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے کہ شرک کیا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے، اسی بنیاد کے اوپر وہ فتویٰ دیتے ہیں فلاں مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا۔ میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ حقیقت شرک کیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر، کس غلط بنیاد کے اوپر آج کچھ مسلمان بہت سے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ انہیں ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، غور و فکر کریں۔ ایاک نعبد، اس آیت میں غور و فکر کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مطیع و فرما بردار صرف اور صرف اللہ کے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 65، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا نعوذ باللہ من ذالک تو آپ کا عمل باطل ہو جائے گا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صاف صاف قرآن نے کہا، پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل بھی باطل ہو جائے گا، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر سکتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ پیغمبر اسلام سے شرک ہو سکتا؟ یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا سورہ نجم نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، جو ہے اللہ کی وحی ہے، بغیر اللہ کی وحی کی گفتگو نہیں کرتے۔ تو شرک کا تو امکان ہی نہیں ہے، مگر قرآن کی آیت ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ تو آپ کا عمل جو ہے باطل ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا امکان ہے؟ بالکل امکان نہیں ہے۔ تو اس آیت کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کی شان یا اس کا انداز یہ ہے کہ مخاطب قرآن کسی اور سے ہے اور سنایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ مخاطب یہاں پیغمبر ہیں، مگر مراد پیغمبر نہیں ہے، پیغام امت کو دیا جا رہا ہے، میسج امت کو سنایا جا رہا ہے۔ پیغمبر کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی نے جتنا بڑا کیوں نہ ہو لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر شرک کیا تم میں سے کسی نے، عمل تمہارا ڈیلیٹ ہو جائے گا، تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک تو یہ تفسیر بیان کی گئی۔ دوسری تفسیر کس نے بیان کی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے تفسیر صافی میں یہ حدیث ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328 میں۔ اس میں تھوڑا سا غور کریں تب سمجھ میں آئے گا ایاک نعبد کے معنی کیا ہے اور شرک کیا ہے جس شرک سے بندے کو بچنا چاہیے۔ ایاک نعبد ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہم نہیں کرتے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا میرے رسول تو آپ کا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کی تفسیر سنیے امام محمد باقر علیہ السلام کے زبان مبارک سے۔ امام فرماتے ہیں سئل عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا، فقال تو امام نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے لَإِنْ أَمَرْتَ بِوِلَایَةِ أَحَدٍ مَا وِلَایَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ بَعْدِكَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے رسول اگر آپ نے حکم دیا علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا اپنے بعد کہ علی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ولی ہوں گے، یہ بھی ولی ہوں گے، یہ بھی ولی ہوں گے، تو آپ کا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کا عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا مقصد ہے، یعنی اطاعت نعبدو کا ایاک نعبد، میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری اطاعت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اب صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے کہہ دیا اسی کے اوپر عمل کرنا، اور اسی عمل کا نام عبادت ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کو قبول کر لیا حقیقت میں وہ مشرک ہوگا۔ تو خود امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی ولایت کے ساتھ اگر کسی اور کی ولایت کو شامل کر لیا تو آپ کا عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں جا کے جب غدیر میں آیت نازل ہوئی تو اس کا لہجہ کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ پیغام کو پہنچا دیں، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا ہے تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یہ ہے ولایت۔ اب یہ ولایت کیا ہے مولا کائنات کی، کس کی طرف سے؟ دیکھیں اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور جو صاحبان امر ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو۔ ہم صرف اللہ کے اطاعت کر رہے ہیں، جب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کا یہ حکم آیا، اے مومنو میرا کہنا مانو، میرے رسول کا کہنا مانو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو صاحبان امر ہیں۔ وہ صاحبان امر کون ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، جن کو پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا ہے، ان کی اطاعت۔ اب اگر کوئی رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اب اگر کوئی امام علی علیہ السلام ائمہ معصومین کی اطاعت کرے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ یہ معنی ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی صرف اور صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، طاغوت کی اطاعت ہم نہیں کرتے۔ انکار کرنا ہے طاغوت کی اطاعت کا، انکار کرنا ہے۔ طاغوت ہر باطل کی طاقت جس شکل و صورت میں ہو اسے طاغوت کہتے ہیں، چاہے پتھروں کی شکل و صورت میں ہو یا لکڑیوں کی شکل و صورت میں ہو یا ظالم انسانوں کی شکل و صورت میں ہو، سبھی طاغوت ہیں۔ ان سب کی اطاعت کا انکار کرنا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو ماننا ہے، مطیع و فرما بردار صرف اللہ کا بننا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جلسے میں اگلی تقریر میں یہ واضح کروں گا کہ یہ حقیقت شرک کیا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو دین اسلام سے نکالا جا رہا ہے، خارج مشرک۔ افسوس کہ عبادت کو نہیں سمجھ پائے مسلمان کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مفہوم عبادت علماء کے وہ علماء جنہوں نے اپنا علم در اہل بیت سے لیا ہے، انہوں نے عبادت کے معنی کیا بیان کیے ہیں، کل میں یہ عرض کروں گا۔ شرک کی حقیقت کیا ہے اور کون حقیقت میں مشرک ہے، اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری اطاعت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو جب اس بات کو بندے نے مان لیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، تو جو اللہ نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ نے کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو صاحبان امر کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے، یہ شرک نہیں۔ اب جو اطاعت نہ کرے وہ مشرک ہو جائے گا۔ دیکھیے عبادت اطاعت کا نام ہے۔ پروردگار نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، کس نے اطاعت کی اور کس نے اطاعت نہیں کی؟ سجدہ جناب آدم کو۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ وہ نہیں سمجھ پایا کہ عبادت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عابد تو بن گیا مگر عبد نہ بن پایا۔ پہلے اپنے آپ کو مقام عبدیت تک پہنچایا۔ فرشتے سمجھ گئے مفہوم عبادت کیا ہے، فوراً جناب آدم کا سجدہ کر لیا۔ یہ نہیں کہا پروردگار آدم کو سجدہ کروں گا تو شرک ہو جائے گا، نہیں۔ حقیقت عبادت یہ ہے کہ اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکایا جائے، یہی حقیقی عبادت ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے اولیاء کا تذکرہ کرو۔ اللہ خوش ہوتا ہے اگر اس کے ولی کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر اس کے چاہنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ جب رسول خوش ہوتے ہیں، جب امام خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ زمین پہ امام کا ہونا ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو زمین پر، کوئی امام نہ ہو زمین پر، تو زمین ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، مٹ جائے۔ وہ حجت خدا اگر وہ خوش ہو گیا تو اللہ خوش ہو جائے۔ اس کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حجت خدا کو کیسے خوش کیا جائے؟ میں مسلسل ان تقاریر میں مسلسل زیارت ناہیہ کا ایک سلام پڑھ رہا ہوں۔ زیارت ناہیہ وہ زیارت ہے جو امام زمانہ کی طرف سے آئی ہے، کربلا والوں کی زیارت۔ آج کس پر سلام کیا امام نے؟ اس پر کہ جس کا مرتبہ امام زمانہ کی نگاہوں میں بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ وہ کون؟ وہ کوئی اور نہیں، قمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔
ہم نے بزرگ علماء سے سنا، علماء نے تحریر کیا کہ جہاں کے اوپر حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، امام زمانہ کا حضور وہاں پر ہو جاتا ہے، خود امام آ جاتا ہے۔ اتنا احترام حضرت عباس کا۔ آغا مرشی نے ایک واقعہ نقل کیا، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ واقعہ کہ ایک شخص نجف سے آئے قوم جمکران کا ایک حاجت کے لیے مسلسل جاتے رہے، دعا مانگتے رہے، مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک دن بہت رویا، مولا سے شکوہ کیا، مولا اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کی مسجد میں آیا ہوں، حاجت طلب کر رہا ہوں، مگر میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مولا آپ کے رہتے ہوئے میں کسے اپنا وسیلہ بناؤں؟ آپ کے رہتے ہوئے تو میں قمر بنی ہاشم کو بھی اپنا وسیلہ قرار نہیں دے سکتا۔ یہ تک انہوں نے کہہ دیا۔ خواب میں امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، ان کے نور کی زیارت ہوتی ہے اور کہتی ہے کس نے تم سے کہا کہ قمر بنی ہاشم کو وسیلہ نہ بناؤ؟ بناؤ قمر بنی ہاشم کو وسیلہ، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے انہیں پکارو، تمہاری مدد ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ایسے قمر بنی ہاشم کو پکارو، یا ابا الغوث ادرکنی، اے ابا غوث ہماری مدد کیجیے۔ زمانے کے امام زیارت ناحیہ میں کس طریقے سے حضرت عباس کے اوپر سلام کر رہے ہیں، کس طریقے سے السلام علی العباس بن امیر المؤمنین، ہمارا سلام ہو عباس پر جو فرزند امیر المؤمنین ہے، المواسی اخاہ بالنفس، جنہوں نے اپنی جان اپنے آقا کے اوپر قربان کر دی، الآخذ لغدہ، اور جنہوں نے اپنے گزشتہ کل سے آنے والے کل کو بنا لیا، الفادی لہو، قربان کر دیا، اپنی جان کو اپنے آقا کو پر قربان کر دیا، الواقعی، ان کی حفاظت کرتے رہے، السائی الیہ بماء، ہمارا سلام ہو اس کے اوپر جو پانی لینے کی کوشش کر رہا تھا، پانی لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے آقا تک پانی کو پہنچا دے، المقطوع یدا ہو، اس پر سلام جس کے ہاتھ قطع کر دیے گئے تھے، جن کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی مظلومیت ہے قمر بنی ہاشم حضرت عباس کی۔ صاحب عنوان الکلام ملا محمد باقر صاحب، آپ کتاب محیج الاحزان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں ایک تیر آ کر لگ گیا۔ عزادارو، اگر کسی بھی انسان کی آنکھ میں تیر لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ سے کوئی تنکا بھی لگ جائے تو سب سے پہلے ہاتھ سے اس تنکے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قمر بنی ہاشم کی آنکھوں میں تیر لگا، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، کیسے تیر کو نکالے؟ روایت کا جملہ فَجَعَلَ يَجَلُ يُحَرِّكُ وَجْهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، اپنے چہرے کو کبھی دائیں گھماتے تھے کبھی بائیں گھماتے تھے کہ کیسے تیر نکل جائے۔ اسی اثنا میں کسی نے گرز مارا، قمر بنی ہاشم زمین پر آئے، منہ کے بل زمین پر آئے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت کہ حسین کی دکھیاری ماں آج بھی اس بڑی مصیبت کو یاد کر کے بلک بلک کر روتی ہے، آئے میرا بیٹا عباس، منہ کے بل زمین کربلا پر آیا۔ اجرکم اللہ، کتنی محبت جناب سیدہ حضرت عباس سے کرتی ہیں۔ بزرگ علماء سے میں نے سنا کہ جنت البقیع میں جناب ام البنین آ جاتی ہیں واقع کربلا کے بعد۔ آپ کے 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 4 قبریں بناتی تھی، نشان قبر بناتی تھی، مٹا دیتی تھی، اور یہ کہتی تھی عباس میں تم پر روؤں، میرے بچوں میں تم پر گریا کروں، نہیں میں تمہاری صف عزا نہیں بچھاؤں گی، میں تو حسین پر گریا کروں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں ہے۔ حسب معمول ایک دن ام البنین جنت البقیع میں قبریں بنا رہی تھی، مٹا رہی تھی، حسین پر رو رہی تھی۔ ناگہاں آپ کے کانوں میں آواز آئی، یا بنی عباس، ہائے میرا بیٹا عباس، ہائے میرا بیٹا عباس۔ چونک جاتی ہیں، کیا دیکھا؟ کونے میں ایک سیاہ پوش معظمہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی، اے بی بی تم کون ہو جو میرے بیٹے عباس کا ماتم کر رہی ہو؟ اس معظمہ نے نقاب اٹھائی، ام البنین میں فاطمہ ہوں، عباس میرا فرزند ہے، میں عباس کی مظلومیت سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِينَ۔ پروردگار ہم سب کی عبادت و قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما،
پروردگار کورونا وائرس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، خاص کر جو مزدور اپنے وطن جان ہیں، پروردگار ان سب کی مدد فرما. جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پردیس میں ہیں، پروردگار صحیح و سالم اپنے گھر والوں تک پہنچ جائیں. کہ میرے اللہ، بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. ہمارے رشتہ داروں کو ماہ مبارک گزر رہا ہے میرے اللہ، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، اعزاء اور اقربا کو، خاص کر والدین مرحوم کو، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ظہور امام ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.